کیسے ملی اور فیوچر کے آپ کے ٹارگیٹ کیا ہیں، ہر تھوڑی دیر میں پھیلاتے ہیں. تو پہلے ان کی شیئرنگ سنتے ہیں. تو آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں ایک بار پھر کلیپنگ کیجیے گا گلاب شاہ صاحب. سب سے پہلے پنکھے وغیرہ تھوڑا بند کر دیجیے تاکہ آواز پہنچی اب کی آواز تیز ہو. ہماری آواز میں پیچھے والا تھوڑا کم کر دیا. السلام علیکم ٹو آل. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں میرے لیے تشریف فرما ہوں. بہت زیادہ شکریہ میرے تہ دل سے آپ سب. اچھا جی، سیکنڈلی میرا نام سید گلاب شاہ بخاری ہے اور میں ڈی ایکسن کے ساتھ پچھلے پونے 2 سال سے ہوں. اور ان سب چیزوں پہ آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا، چند نکات پہ میں بات کرنا پسند کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ واٹ از لائف، زندگی کیا ہے، کیا چیز ہے زندگی. پہلے آپ اپنے اس مقصد کو سمجھنا ہے، زندگی کیا چیز ہے. باقی چیزیں تو بعد میں آپ نے کرنی ہے، لیکن فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کو سمجھنا. بیسیکلی زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے. اور جو شخص اس امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کامیابی سے، عزت و شہرت سے، مال و دولت سے، دعاؤں سے، ہر چیز سے دور رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب مخلوقات میں ہمیں اشرف بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک ہم اشرف کا کردار نہیں نبھائیں گے، مینس کہ عظمت والا کام نہیں کریں گے، تو ہم اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کو نہیں اچیو کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اشرف کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہر بندہ دیکھ کے آپ کو کہتا ہے کہ اس نے واقعی انسانیت کی خدمت کی، اس نے اشرف المخلوقات جو اپنا ہمیں بنایا ہے، جو حقوق العباد ہے، اس کی قدردان مطلب کہ کی، اس کو مطلب کہ بھرپور طریقے سے نبھایا، اس کو بھرپور طریقے سے جو اس کا حق تھا وہ ادا کیا. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو، زندگی کو سمجھ گئے، زندگی کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اور امانت ہے، امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اشرف والا کردار نبھانا ہے، مینس کہ عظمت والا کام کرنا ہے. وہ آپ کو میں ایک ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ یہ اس کو ذرا ڈفرینس کیجیے گا. انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے. جو جانور ہیں وہ بیسیکلی ہماری طرح وہ بھی کھاتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی پیتے ہیں، ہماری طرح معاملات ان کے بھی ہیں، لیکن وہ شعور سے محروم ہیں. کس چیز سے محروم ہے؟ شعور سے محروم ہے. اور اللہ رب العالمین نے کل کائنات میں جتنی مخلوقات ہے ان سب میں ہمیں شعور عطا کیا. کیا چیز عطا کی؟ شعور عطا کیا. جب ہمیں شعور ملا تو ہمارا جو ٹائٹل بنا وہ بنا اشرف المخلوقات کا. اب جب ہمیں اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ملا، اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے اگین میں کہوں گا کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات، نبی اسلام کے سنت و سیرت اور جو کلمے والی زندگی ہے، جب اس پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی ہم اپنا جو یہ ٹائٹل ہے وہ اچیو کر لیں گے. تیسری یہ بات کہ جو اشرف المخلوقات والے کام ہیں، اس میں آپ کی عزت بھی جائے گی، آپ کا مال بھی جائے گا، آپ کو کبھی رسوا ہونا بھی پڑے گا، کبھی آپ کو اسٹرگل چیلنجز کو فیس کرنے بھی پڑیں گے، کبھی آپ ہر اس مقام پہ جا پہنچیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، بس میں یہاں سے ختم ہو گیا، میں لٹ چکا ہوں. لیکن حقیقتاً وہ زندگی کا آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بلندی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے جو چیلنجز آتے ہیں آپ اس چیلنجز کو بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں. آپ کے جو یہ کہتے ہیں نا کہ لائف از دی گیم اینڈ آئی ایم پلئنگ اٹ، لائف از دی ٹریجر آئی ٹیک اٹ. اور یہ ہر بات کہتے ہیں کہ لائف از دی چیلنج. جب ہم اس چیلنج کو ٹیک آن کریں گے تو ہم آٹومیٹکلی ہم اس چیز کو اچیو کر لیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو ڈی ایکسن ہے، ڈی ایکسن سے جانے سے پہلے میں ایک اور بات، پوائنٹ نمبر 2، واٹ از بزنس. یہ زندگی کے بارے میں سمجھنے کے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اشرف والے کام ہے. وہ اشرف والا کام آپ کا کنیکٹڈ کس کے ساتھ ہے؟ ڈی ایکسن کے ساتھ ہے. اب اس کو ہم آگے آگے سمجھیں گے کہ ہاؤ اٹس پاسبل. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2، واٹ از بزنس. بزنس کیا ہے؟
اس سے پہلے ہم زندگی کے اسٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ از دی اسٹیجز آف لائف, کیا کیا اسٹیجز ہیں لائف کے اندر. اچھا جی, آپ کو میں بتاتا چلوں, زندگی میں آپ کے جو اسٹیجز ہیں وہ 5 چیزوں پہ مبنی ہیں. نمبر 1 نتھنگ ان لائف, نمبر 2 جاب لائف, نمبر 3 بزنس لائف, نمبر 4 انویسٹر لائف, نمبر 5 فریڈم آف لائف. اچھا جی, سب سے پہلے ہم ان 5 چیزوں کو سمجھنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آزاد زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہے. سب سے پہلے تو مجھ سمیت میں نکما ہوں, میں گھر پہ کام نہیں کر رہا, سو رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, کھا رہا پی رہا ہوں, امی کی الگ ڈانٹ پڑ رہی ہے, بھائیوں کی ابو کی الگ ڈانٹ پڑی, بہنوں کی الگ ڈانٹ پڑی ہے. میں فارغ ہوں اپنی زندگی میں, 24 گھنٹے کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, گیمنگ کر رہا ہوں, دوستوں یاروں میں جا رہا ہوں, نہ کوئی جاب ہے, فری آف لائف, ابو کی مطلب کہ پیسوں پہ عیاشی کر رہے ہیں, سمپل از دیٹ. دوسری لائف کیا ہے, جاب لائف, کہ آپ 9 to 5 جا رہے ہیں, وہ جو آپ کا لوپ سسٹم ہے وہ لوپ سسٹم آپ کا گھوم رہا ہے اور آپ اسی سرکل میں چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. آپ کو نہ کچھ نیا سوچنے کا موقع ملتا ہے, نہ کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے, نہ کچھ زندگی میں نیا اچیو کرنے کو ملتا ہے, نہ کچھ آپ کو زندگی میں کچھ قیمتی کرنے کو ملتا ہے. یہ جاب لائف ہے, اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون. اب تیسری لائف کیا ہے, بزنس لائف. جب آپ کمفرٹ زون کی دیواروں کو توڑتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں بزنس لائف کی طرف. اب بزنس لائف کیا ہے کہ جاب میں تو آپ خود کے لیے کام کر رہے ہیں, نہیں, جاب میں آپ اپنے باس کے لیے کام کریں, اپنی کمپنی کے لیے کام کریں. بزنس میں آپ خود کے لیے کام کریں, مطلب کہ آپ بزنس میں خود کے ملازم ہو, مطلب کہ آپ کو جانا ہے 9 to 5, آپ نے 8 to 4 جانا ہے, اپنے بزنس کو دیکھنا ہے, اپنے امپلائز کو دیکھنا ہے, اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں بزنس. یہ آپ خود کے لیے کام کرو, مطلب آپ خود کے غلام ہو. بزنس بھی غلامی ہے. ہماری جو ڈیکسن ہے انویسٹر لائف آپ کو دیتی ہے, تو اس طرح میں آؤں گا کہ انویسٹر لائف کیا چیز ہے, ڈیکسن سے کیسے کنیکٹڈ ہے. اچھا جی, بزنس لائف کیا ہے کہ آپ خود کے لیے کام کرو, آپ خود کے ملازم ہو, خود کے لیے جاب کرو, ٹھیک ہے. اب یہ تو بزنس لائف. اب آتی ہے انویسٹر لائف. انویسٹر لائف بہت کم لوگوں کو ملتی ہے دنیا میں, 100 میں سے 1% لوگوں کو ملتی ہے. 99% لوگ بزنس لائف پہ ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اسی میں وہ لوگ چلتے جا رہے ہیں. اب انویسٹر لائف کن لوگوں کو ملتی ہے, یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. انویسٹر لائف ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہی چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, نان اسٹاپ ہوتے ہیں, جن کی ذات سے اچھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں دوسروں کے لیے, جن کی ذات سے دوسروں کے لیے اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, بن مٹھی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ معاملات کو نبھا رہے ہوتے ہیں. ان کا کاروبار کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی دوسرے تیسرے انسان کو ان کے معاملات کا علم نہیں ہوتا. اور ہر وہ کام جو زندگی میں آپ کو خوشی دے, نہ کہ غم, ہر وہ نیک کام آپ کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے, تو آپ انویسٹر لائف کی طرف بڑھیں گے. اچھا جی, اب جو انویسٹر لائف, جب آپ انویسٹر لائف پہ آتے ہیں تو آپ کو نہ اپنے لیے کام کرنا ہے, نہ اپنے باس کے لیے کام کرنا ہے. انویسٹر لائف میں سامنے والا آپ کے لیے کام کرے گا, جو کہ ڈی ایکسن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. ویل ڈن, ڈی ایکسن کی تعریف نہیں چاہیے. اچھا جی, اب جو ڈی ایکسن ہے یہ آپ کو انویسٹر لائف پرووائڈ کرتا ہے. آپ اٹھ رہے ہیں, کھا رہے, پی رہے, اپنے مزے سے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, باہر انجوائے بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو, بہت کچھ دیکھنے کو, بہت پوری دنیا گھومنے کو ملتا ہے آپ کو. اپنا کبھی ہم پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, کسی کی روک تھام نہیں ہے. تو یہ جو لائف ہے, لگژری لائف, انویسٹر لائف, اور اسی میں جب آگے ہم کراؤن انویسٹر بن جاتے ہیں تو فریڈم آف لائف مل جاتی ہے, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. میں بتا کہ ڈائریکٹ کارڈ کی اشارہ ہوتا ہے. اچھا جی, یہ تو گئی دو نکات پہ بات. اب تیسری جو نکات ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ آدم صاحب نے آلریڈی اس پہ بات کر دی ہے. واٹ از کمپنی, اور کمپنی کی ورتھ اینڈ ویلیو کیا ہے, اور پروڈکٹ کی ورتھ اینڈ ویلیو کیا ہے. اچھا جی, بس میں اس پہ مختصر سی بات کروں گا کہ کسی بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, کسی بھی کمپنی میں آپ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی چند چیزوں کو دیکھیں. نمبر 1, کمپنی کی کیا ورتھ اینڈ ویلیو ہے, کمپنی بیسیکلی کر کیا رہی ہے, کمپنی کا موٹیو گول کیا ہے. ایک چیز نا آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. دوسری چیز, کمپنی گیپ میں تو نہیں ہے, کسی قرضدار تو نہیں ہے. دوسری چیز. تیسری چیز کہ کمپنی کی پروڈکٹس کیا کر رہی ہے, واقعی جو کمپنی کمٹمنٹ کر رہی ہے واقعی اس پروڈکٹ پہ فلو کر رہی ہے کمپنی. چوتھی چیز, مارکیٹنگ پلان.
جو کہ ڈیکسن جیسا مارکیٹنگ پلان پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اچھا جی ایک اور بس میں اب آتا ہوں اپنی لائف کے اوپر. یہ تھا میں نے آپ کو ایک شارٹ سمجھا دی کہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہو, کس طریقے سے آپ پریمیم لائف میں جا سکتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں, اور سب آپ سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں, کس طرح کے معاملات اپنی زندگی میں کرنے, یہ میں نے آپ کو شارٹ بتا دیا. اب آتی ہیں ڈیکسن کے اوپر. اچھا جی میری جو اسٹوری ہے وہ اسٹوری تھوڑی منفرد ہے, وہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں مشکور ہوں گا اپنی اپلائن کا سمیرہ خالد باجی کا, جنہوں نے مجھے یہ دروازہ دکھایا, جنہوں نے مجھے منزل دکھائی. میں کہیں اور راہ پہ چل رہا تھا, جنہوں نے مجھے راستہ دکھایا. میں مشہور ہوں محمد مشتاق صاحب کا جو کہ ان کی اپلائن ہے. میں مشہور ہوں سید نعیم شاہ صاحب کا جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے. میں مشہور ہوں چیف آف اپلائن پاکستان کے جناب آدم خان صاحب کا. اچھا جی اور میں مشہور ہوں ہمارے جو اور ساتھی ہیں میں یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کا میں مشہور ہوں. ڈاکٹر نورین صاحبہ, اپنا یہ شمون صاحب, انور الحق صاحب, یہ ہمارے پروفیسر سید ڈاکٹر نصر الاسکری صاحب, ہمارے ساتھ ساجد صاحب ہیں میری ٹیم کے, ڈاکٹر اسلم صاحب ہے, اور کئی نامور پیچھے اپنا شکیل صاحب ہے, اور نامور مینجر صاحب ہے. یہ ہمارے یہاں پہ میڈمس بیٹھی ہیں, رخسار میڈم ہو گئی, یہ جتنے لوگ ہیں ان سبوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی. اور جب بھی میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ مجھے یہ چیز سمجھائیں. انہوں نے مجھے بالکل ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھائی. بزنس کے بارے میں کبھی کوئی کنفیوژن آئی, کبھی کوئی سوالات اٹھے میرے دل میں, تو ان سب نے مجھے انکار نہیں کیا. ان سب نے باقاعدہ مجھے پراپر طریقے سے بزنس سکھایا. اور الحمدللہ جب میں اس بزنس کو سیکھا تو آج الحمدللہ اسٹار ایجنٹ کی پوزیشن میں نے حاصل کی. یہ تو ہو گئی میری پوزیشن. اب اس کے پیچھے میں آپ کو اس کی اسٹرگل بتاتا چلوں گا. اچھا یہ 2022 کی بات ہے. 2022 کی بات ہے. میں اپنا پہلے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا, امریکن انٹرنیشنل, ایک امریکن کمپنی تھی, ادھر میں منیجر تھا. وہاں پہ میری اچھی سیلری بھی تھی اور بہت اچھا میں ارن بھی کر رہا تھا. مطلب کہ آج کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں بینک مینیجر کی, آفیسرس کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ سب میں وہ تنخواہ اٹھا رہا تھا اپنی. اور اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں, میری ایج ہے نا 23 ایئرس ہے. آئی ایم 23 ایئرس اولڈ. اس ینگ ایج کے اندر میرا ایکسپیرینس میں نے 9-10 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا. جب اس ینگ ایج کے اندر 23 کی ایج کے اندر آئی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس. میں دنیا دیکھ کے باہر آیا ہوں. اب یہ اتنی کم ایج کے اندر, اتنے کم عرصے کے اندر یہ سارا مواد کیسے ملا, اس کے پیچھے ایک ہی میرا جواب ہے, تھپیاں لو, ماں باپ کی دعائیں لو, سب سے اچھا راستہ ہے. اور مخلوق خدا کے ساتھ خدمت کروں گی اور اللہ کے ساتھ تعلق کروں گی. سمپل سی بات ہے, ادھر لفظ ضرور نہیں ہے. جتنی تھپی اپنی ماں باپ کی لوگے, ماں کی خدمت کرو گے, باپ کی خدمت کرو گے, کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے. اگر ماں باپ کی طرف سے رسوا ہو گئے دنیا آپ کو رسوا کر دے گی. اور ہر بندہ آپ کو تھوکے گا, کتنی قیمتی آپ کیوں نہ ہو, کہیں نہ کہیں تھکرے ہو گے آپ. معذرت کے ساتھ میں لینگویج یوز کروں لیکن کیا یہ حقیقت ہے زندگی کی. اچھا جی میں 2022 کے اندر میں اپنا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن مجھے ایک اچھی جگہ پہ مل رہی تھی. اس کی مجھے اس جو کمپنی کا ایڈریس ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں اپنا اشارے فیصل کے سروے روڈ سے گاڑی میں جا رہا تھا. تو میں نے ان سے درخواست کی, اپنا جیسے میں رکا تو مجھے سمیرہ بات کی, ان کی بیٹیاں مجھے برابر میں جاتے ہوئے, اس کو میں نے سمجھا نہیں کہ کون ہے. میں نے کہا کوئی عورتیں جا رہی, میں ان سے ایڈریس کا پوچھوں گی کمپنی کہاں ہے, جس میں ثانیہ تھی, اجالا تھی اور اپنا سمیرہ بازی تھی. اچھا جی جب میں وہاں رکا تو میں نے سلام کیا سب سے پہلے, وقتی طور پہ لوگ بھی تھوڑا سا ہچکچائے کہ کون بندہ بھی ایک دم کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ ایکسکیوز می میڈم, السلام علیکم. کہ وعلیکم السلام جواب دیا باجی نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ کائنڈلی مجھے ایڈریس بتا سکتی ہے, یہ کمپنی کہاں ہے, میرا انٹرویو ہوا تھا 5 بجے بھائی, اور میں بہت گھنٹوں میں ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈریس پتا تو نہیں ہے, 12 لوگ میرے ساتھ چلے. ایک انجان راستے میں انجان عورت اور مجھے کہے کہ آ جائے میرے ساتھ چلیں, تو یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے جی, تو بہرحال میں نے اپنی اس میٹنگ کو ڈسکنٹینیو کر کے میں ان کے ساتھ آفس آیا. جب میں جیسے ہی آفس میں انٹر ہوتا ہوں, میں آپ کو دلی ایکسپیرینس جو ریل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ کیا, جب میں پہلی قدم رکھتا ہوں, جب نظارہ دیکھتا ہوں تو دیکھتے شادی حال کا ماحول بنا, دعوت چل رہی ہے کوئی, میں تو یہی سمجھا میں کہا شاید کوئی ولیمہ ہے کہ جو یہ ٹیبلز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور شاید کوئی بریانی کا سسٹم ہے کہ باجی نے کہا کہ شاید کوئی شادی آ رہی ہے اور اس میں کوئی کسی کی شادی ہو رہی. میرا اس وقت یہ نظریہ بنا.
کہ اپنا میں نے کہا کہ یار یہ تو معمولی شادی ہال والا بنا ہوا ہے, الگ الگ ٹیبلز رکھے ہیں, ہر بندہ الگ الگ بیٹھا, میں نے کہا کوئی نہ کوئی ویٹر آئے گا اس پہ بریانی آنے چلے گا, میں شاید کھا کے پھر چلے جاؤں گا. بہرحال وہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہت مطلب کہ چیلنجنگ ٹاسک تھا میری. اچھا جی جب میں بیٹھا تو مشتاق بھائی کافی پیٹی وہ آگے چل رہا. اچھا جی پھر کیا ہوا, محمد مشتاق بھائی سے میری بہت سلام ہوئی, انہوں نے کافی رسپیکٹ دی مجھے, باجی نے, ان کی بیٹیوں نے, میری بہنیں ہیں, انہوں نے مجھے کافی رسپیکٹ دی اور کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. باجی نے کہا بیٹا آپ یہاں بیٹھے. مشتاق بھائی نے کافی کوپریٹ کیا میرے ساتھ کہ تھوڑی دیر گزری تو کافی کے چند کپ بن کے آتے ہیں جو آپ لوگ کے سامنے, جب آپ لوگ گئے تھے تو آپ لوگ کے سامنے لیکن بہرحال بریانی آئی نہیں. اچھا جی پھر ہوا کیا, میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے مجھے فلٹر کافی بنا کے لا کے دی, مجھے سامنے پیش کی, میں گھبرا بھی رہا ہوں, میں نے کہا یار کچھ ڈال کے نہ دیا ادھر ہی بے ہوش ہو جاؤں, کس کو پتہ بھروسہ کر رہا ہے ماحول ایسا ہے, میں نے کہا کہ کہیں پتہ لگے نہیں پائے فوٹو ہوگا. اچھا جی یہ صحیح ہے. اچھا جی پھر ہوا کیا, اچھا بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے میری. پھر ہوا کیا کہ مشتاق بھائی نے کافی, میں نے کافی کسی بنا سے پیا, میں تو ڈر گیا, میں نے کہا چائے دو, میں تو شرط والا چائے نہیں, میں نے کہا چائے دو اتنی کڑوی ہوتی ہے کوئی چیز ہے, میں ڈر, میں نے کہا یہ کیا مجھے کھلا رہے ہیں, کہ نہیں نہیں یہ وہ سامنے پھر مجھے اپنا وہ بورڈ بنا ہوا ہے نا جو گیٹ کے ساتھ مشروم کی تصویر بنی ہے, مشتاق میں نے اسی فنگر کی, آپ کا نام لکھا, میرا نام سید گلاب شاہ بخاری ہے, کہا کہ گلاب شاہ صاحب کے سامنے دیکھیں یہ مشروم ہے, اس پہ یہ چیز ڈلی ہے, وہ مجھے سمجھانے لگے بزنس کے کیا ہے بیسکلی. اچھا جی باہر باتیں ہوتی ہیں, میں بیچ میں غصہ ہو گیا, پورا میں نے ڈیٹا بیسٹ ہوا, اس وقت میں نے جو بیسٹ سمجھا اس کو, مجھے نہیں پتا تھا کہ قیمتی بنے گا میرے لیے. اچھا جی جب ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزرا, میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں, میں معلوم تھا میں انڈے کو برباد کر دیا, ہمیں کیا مجھے منجن بیچ رہے ہو, یہ منجن بیچنے کے لیے میں آپ کو خریدنے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہوں, آپ لوگ لگے جب میرے یہ لینگویج تھی اس وقت, میں کافی اگریسو تھا, میڈم جانتی ہے, میں آ گیا غصے سے ایک دم بیچ میں. پھر میں اپنا اچھا باس میں 3 اپریل 2023 میں نے فلائی کیا دبئی پہ, میں ورک ویزا پہ گیا. وہاں پہ ایسا جو میرا ارباب تھے وہ ہمارے کزن ہیں, ہمارے کافی ریلیٹیو ہیں نزدیک کے, ہمارے جو میرے سگے ماموں ہیں ان کے مطلب کے ارباب ہیں, مطلب کہ جو پاکستانی جو جتنے بزنس تھے وہ میرے سگے ماموں سنبھال لیں, اور ان کے ارباب کون ہیں اپنا جو کوارڈ کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا, آپ کا بھتیجا, میرا بھی بھتیجا, چلیں اس کو دبئی بھیجتے ہیں اپنا. میں فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل ٹریول کر رہا تھا, اور میں زندگی کا وہ جو ٹریول تھا میں وزٹ پہ نہیں کیا تھا, میں ڈائریکٹ ورک ویزا پہ گیا تھا. اور دوسری بات کہ جب میں دبئی گیا, رمضانوں کے دن تھے اور 10واں یا 11واں رمضان تھا, 3 اپریل 2023 کی بات ہے, میں وہاں پہ لینڈ ہوا. تو میں نے اپنا جو دبئی کا جو ایکسپیرینس تھا وہاں پہ میرا اپنا مطلب وقت گزارا تھا, ایز اکاؤنٹنٹ گیا, پھر پرچیزنگ مینیجر کی میری اپنا پروموشن ہوئی, دین پھر میں چیف مارکیٹنگ آفیسر CMO کی پوسٹ پہ آ کے لگا الحمدللہ, اور میری اچھی لائف اسٹائل تھی, اچھی تنخواہ تھی, اچھے معاملات تھے. لیکن کچھ وجوہات اس طرح بنی کہ مجھے واپس پاکستان آنا پڑا. پھر میں 14 دسمبر 2023 کو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, جنہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کروں. یہ پورا جتنا میں نے عرصہ گزارا, میں نے آپ کو بتایا کہ کب سے کب تک 9 سے 10 مہینے کا عرصہ میں نے گزارا. اچھا جی اب یہ جو اتنا عرصہ گزرا, سمیرہ باجی کی ایک ہی کام تھا, فالو اپ کرنا. اب یہ آپ لوگ کی ذرا سمجھنے کی بات ہے, آپ سینئرس کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بندے کو کس طرح اپنی طرف کنونس کرنا. میں دبئی میں جب بھی کام, روزانہ شام کو کبھی دوپہر کو کبھی صبح دیکھتا تھا, باجی کا پوسٹر آتا تھا, یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خانزادہ صاحب کی تصویر ہوتی تھی, برابر میں اپنا مفتی صاحب کی تصویر ہوتی تھی, اور دونوں کے ہاتھ نہیں ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ غصہ دکھا, میں نے کہا کہ کون سے بابا چاچوں کی تصویر مجھے بھیجنی ہے, یہ صاحب کون ہے ساتھ میں, معذرت کے ساتھ میرے لیے کافی احترام ہے. اس وقت دیکھیں اس وقت نالج تھی نہیں, میں اس لیے معذرت ہوں, ٹھیک ہے اس بات پہ. اچھا جی تو بہرحال پھر میں اپنا آیا, پھر دوبارہ جب میں 14 دسمبر 2023 کو لینڈ ہوا تو 3-4 دن بعد دوبارہ باجی کا میسج آتا ہے کہ گلاب شاہ آپ دبئی میں ہو. میں دبئی سے آ چکا ہوں. کہا کہ آپ مہربانی کر کے چکر لگائیں نا آفس. میں نے کہا کہ باجی مجھے نہیں آ, لیکن آپ اتنی میری عزت رسپیکٹ کرتے ہیں, میں اس کے خاطر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اچھا جی یہ 10 جنوری 2024 کی بات ہے. میں آتا ہوں باجی کے پاس شام کے بعد, باجی سے ملاقات کرتا ہوں. باجی بچے ماشاء دبئی سے آپ کے معاملات ساری ڈسکشن وغیرہ ہوئی, دوبارہ وہی باتیں ہوئی, کہنے کا مطلب دوبارہ وہی باتیں ہوئی. دوبارہ میں غصے میں نے کہا باجی چھوڑے, میں آپ سے ملنے آیا ہوں. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا سوچنے پہ. جو مسیح صاحب بات کرتے ہیں کہ کسی کو عقلی شعور دینا, کسی کو عقلی شعور دینا, فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنا مقصد نہیں, کسی کو عقلی شعور دے کر اس کو اسٹرانگ مطلب اس کو ذہنی طور پہ کھڑا کرنا, یہ سب سے بڑا ہنر ہے. جب آپ کسی کو ذہنی طور پہ کھڑا کرنا سیکھ گئے تو سمجھ لو کہ آپ ہر بندے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اچھا جی پھر ہوا کیا
कि इन्होंने समझाया, फिर मैंने से कहा अच्छा आप मुझे एक दिन का टाइम दे, अगर मुझे ज्वाइन होना होगा तो मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा। फिर हुआ क्या कि मैं रात को गया, अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रा सुने। मैं रात 12 बजे से सुबह फजर की 5 बजे तक, सुबह तक मैंने एक लैपटॉप और अपना टच मोबाइल खोल के रखा था। मैंने छप्पा छान मारा डीएक्सन के बारे में, यहाँ तक कि मैंने देखा कि डीएक्सन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर है मलेशिया के अंदर। मेरा कंपनी इतने मुल्कों में काम करी है, ये कंपनी की प्रोफाइल है, ये कंपनी का मोटिव है, ये गोल है कंपनी का, कंपनी के ये मामलात हैं। जब मैंने इन सब चीज़ों को समझा, मुझे पूरे 5 से 6 घंटे लगे। रात 12 से सुबह 5-6 बज गए थे मुझे सर। फिर अगले दिन जब मैं आया तो मैंने आते के साथ ही फॉर्म दिया, बाजी गवाह है। मैंने कहा मुबारक, इसी में आया सलाम मैंने मुबारक को मुझे ज्वाइन करना है। ये हक्के बुक्के परेशान के एक बंदा जो इतना मना कर रहा है, इतना मतलब कि सख्ती कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, और एकदम आके बोला मुझे ज्वाइन कर दो। वो जो मैं ज्वाइन, तो उस महीने फर्स्ट टाइम जो मैंने जो काम किया था, मैंने जो अपना मे भी 350-400 पीपी का काम किया, वो भी मैंने सिर्फ एक हफ्ते में किया था माशाल्लाह से। 70 से 80 रुपये एक हफ्ते में किया था। अच्छा जी, फिर इस तरह चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं स्टार एजेंट की मतलब की पोजीशन पे हूँ। और बस साथ में मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सी मोड़ आपके पास आएंगे, बहुत से आप डिट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपने अपने गोल पे फोकस रखना है, आपने अपने मामलात पे फोकस रखना है, इधर उधर नहीं जाना। आपने अपने मौसिन जो आपके सीनियर्स हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट इज्जत करनी है और अपने मामलात को दुरुस्त रखना है, ठीक है जी। और एक बात जो मैं लास्ट बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद मुकम्मल करेंगे। आप सब लगता है बोर भी हो रहे होंगे, अपना काफ़ी टाइम ले लिया आपका, तो मैं अपनी चंद बातों में बस आखिरी बात मुकम्मल करूँगा कि मुस्बत सोचें, मुस्बत करें और मुस्बत अचीव करें। जैसे वसीता में बात करते हैं कि थिंक बिग, डू बिग, अचीव बिग। अच्छा जी, अब देखिए इन सब बातों का वो क्या निकलते हैं, ये सारी बातें देखिए ये नहीं, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अब जो मैंने स्टार एजेंट की पोजीशन हासिल की, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, आप रुकने वाले। जब देखिए गोल्स, देखिए ये माइलस्टोन है, ज़रा ज़िंदगी को समझें। आप देखिए हमारे जितने भाई बहन बड़े छोटे जो भी मेरे काबिल एहतराम बैठे हुए हैं, एक चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं 5 मिनट लूँगा माजरत, लेकिन क्या देखिए ये बातें, ये गैदरिंग हर वक्त नहीं लगती। कीमती बात है, जिसको सीखने का जुनून होता है वो पूरी ज़िंदगी भी लगा देता है। 18 घंटे जा रहा होता है, अपनी ज़िंदगी में चीज़ें हासिल कर रहा होता है, उसको फिर परवाह नहीं होती आस पास चीज़ों की। तो इसलिए मैं 5 मिनट आपसे और लूँगा, अपने 6:35 पे इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं, अपना 6:30 पे अपने इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी बिल्कुल। देखिए एक बात को ना, एक बात को अपने पल्लू से बांध लें, एक बात को अपने पल्लू से बांध लें कि जब तक आप खुद को तब्दील नहीं करना चाहेंगे, कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि पर्सनैलिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए कि सामने वाला जब आपको देखे तो आपको देख के खड़ा हो जाए, आपके एहतराम के। तीसरी बात ये है कि हमेशा अपने मामलात को दूसरों के साथ दुरुस्त रखें। जैसा डीएक्सन हमें भी सिखाता है कि मामलात को दुरुस्त करके हमें अपना बिजनेस करना है और जो राइट चीज़ है राइट वे में देनी है। चौथी चीज़ कि इस कंपनी के अंदर आपने नाजायज़ नहीं करना किसी के साथ, चंद पैसों के खातिर अपना ईमान नहीं बेचना, चंद पैसों के खातिर अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, चंद पैसों के खातिर अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाना। आज तो आप कमा लेंगे लाखों हज़ारों रुपए किसी के साथ धोखाबाजी करके, किसी को गलत बता के, किसी को एक प्रोडक्ट की जगह 10 प्रोडक्ट दे के, लेकिन आपको नहीं पता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। ये चीज़ जब इंसान को समझ आ जाए तो इंसान ज़िंदगी में गलत रास्तों को छोड़ देता है। उसको पता है कि मर के मुझे अपने रब को जवाब देना है। जब इंसान के दिल में खौफ खुदा आ जाए तो हमेशा राइट पाथवे पे चलता है, ठीक है जी। और लास्ट बात, मेरी कोई बात मुझे लगी हो, कोई कम पीछे हो तो माफ़ी, मतलब मैं अपना मशकूर भी हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं और मैं माफ़ी का तलबगार भी हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू। अच्छा जी, तो गुलाब साहब के लिए वक्त क्लैपिंग कीजिएगा। और अब हम जो है ना सेकंड फेज स्टार्ट हो गया मुबारकबाद देने का। तो दूसरा हार जो है वो मेरी तरफ से। फोटोग्राफर कहाँ है? जी तस्वीर बन रही है, वीडियो बन रही है सर। अब आप पिक्चर्स पे आ जाओ, पिक्चर में पिक्चर कहाँ
उजाला बनाओ ना आप। आगे वाली सीट पे आओ, उजाला आगे वाली सीट पे आओ। इधर और इधर देखिए। अच्छे से तस्वीर बना लो। शादी हो गई है, मैंने शगुन नहीं की हुई थी, अब इसकी हो रही है। माशाल्लाह कलर कॉम्बिनेशन दोनों का बेहतरीन है। मैडम को पता होना है ये नहीं, इनकी भी काफ़ी काबिश है माशाल्लाह, मेरे साथ बहुत खड़ी मशहूर रहे, है। खड़े रहे, खड़े रहे। बहुत स्टार है, जब मैंने इन्हीं के अपना इधर 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 चलिए ये बनाना जरा भूल गए वही भाई आप इसका कलर कॉम्बिनेशन तीनों का कलर मैं भी हाँ हाँ तुम भी आओ। पहले हार पहनाओ, पहले हार पहनाओ। गुलाब के फूल बनाए जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अनवार भाई आप इधर अरे नहीं भाई को बुलाओ। नहीं भाई किधर है? नहीं भी मिठाई खिलाएंगे आपको। सर आए ना, तस्वीर हो जाए आप। अरे नहीं भाई को तो बुला लो यार। ओ या ओ ग्रेट। चलो वीडियो बनाओ ना, शाह वीडियो साहब बनाने में शाह साहब इधर देखिए, बहुत मुबारक हो शाह। देखिए नहीं, इधर 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 मैं सर्कस बहुत मशहूर हूँ, ये मेरे मौसिन हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। माशाल्लाह। अब गिफ्टों का सिलसिला शुरू हो गया। ये गिफ्ट खोल के दिखाया जाएगा भाई, आप ऐसे नहीं मानेंगे। सर बाद में खुलेगा। जी जी। टीम साहब इधर देखिए, गुलाब शाह इधर। भाई मैडम अभी गिफ्ट खोल के दिखाएंगी हम सबको। नहीं नहीं, गिफ्ट बंद ही है, आप दें। मैडम आ जाएं। मैडम गिफ्ट लीजिए। मुझे रास्ता दिखाया, बहुत जज़ाकल्लाह। इधर देखिए, इधर देखिएगा। माशाल्लाह। मेरे प्यारे इधर देखिएगा। ये देखें आपका लगाया हुआ पौधा जो है ना माशाल्लाह गुलाब खिल गया है। गमले में गुलाब खिल गया है। जज़ाकल्लाह टू ऑल। ऐसा नहीं आता। गुलाब तो लाओ। कहते हैं गुलाब जैसा नहीं, स्टार जी उजाला भी आ रही है। पर गुलाब शाह जैसा ये गुलाब शाह बुखारी डायमंड की है तैयारी। खाना साहब गुलाब शाह को मुबारकबाद दे रहे हैं। गुलाब शाह वो जो पीछे छुट्टी नहीं है तो थोड़ा सा आगे ले लो, नजर ही नहीं आ रही। आप भी आए ना। अच्छा जी, एक तस्वीर साहिब भाई के साथ हमारी ये भी राना की गुलाब शाह की सीटिंग आज अच्छा ये माशाल्लाह 5,000 5000 कैश बना दो भाई। 5000 में कैश। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। तस्वीर बनाओ भाई, कैश वाली तस्वीर बनाओ। डाउन लाइन अप लाइन है, खड़े ना आप अपना तस्वीर बनाइए। ऐसी डाउन लाइन अल्लाह सबको दे भाई। ऐसे डाउनलाइन मुझे 50 दे दे। हमारी डाउनलाइन नहीं समझे। हमारी डाउनलाइन